برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات، ہم سنی حنفی صوفی خانقاہی بریلوی مسلمان ہیں۔ ہمارا تعلق سواد اعظم اہل سنت و جماعت سے ہے۔ ہم ہی ما انا علیہ و صحابہ کے سچے علمبردار ہیں۔ ہم صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، ائمہ و تابعین، اسلاف بزرگان دین، پیر ولیوں اولیاء کرام کے بتائے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ہم ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ کے بتائے اصول یعنی مسلکی اعلیٰ حضرت پر چل کر دنیا کو امن و شانتی اور پیار و محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کو اسلام کے اعلیٰ اخلاق و کردار کی دولت سے مالا مال کرنے والے خواجہ غریب نواز محبوب الہی بختیار کاکی سیدنا شاہ برکت اللہ ماہ روی صابر پاک کلیری اور وارث پاک جیسے ولیوں اور صوفیوں نے ہمیں اسلام کی دولت دی، تو ہم انہی صوفیاء اکرام کی صوفیانہ تعلیم کے وارث ہیں۔ اسلام کی جس سچی تعلیمات اور اس کا آفاقی پیغام، جس طرز عمل سے ہمیں ان خانقاہی بزرگوں خواجہ صاحب، اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند اور ماہرہ شریف کے بزرگوں محبوب الہی اور امیر خسرو وارث پاک اور صابر پاک نے دیا تھا، ہمیں رشد و ہدایت کی اسی موروثی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اسی پیار و محبت سے ہمیں دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ان بزرگوں نے خانقاہوں کے ذریعے بنا کسی پروپیگنڈا، بنا کسی شور شرابے، بنا کسی تشدد و کٹر پنتھ کے انسانیت کی خدمت، سب کو پیار و محبت کے پھول دے کر اسلام کے اخلاق، امن و شانتی اور پیار و محبت سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ حضرات گرامی، اس لیے رشد و ہدایت کے لیے ہمیں خانقاہی طریقہ اس ملک میں اپنانا ہوگا۔ یہی طریقہ ہمارے لیے مفید اور محفوظ ہے۔ حضرات گرامی، اس درمیان اس ملک میں دعوت و تبلیغ اور اسلام کے فروغ کے نام پر لوگوں نے بہت سے طریقے نکالے مگر ناکام رہے، مصیبتیں لائے اور مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کیں، اسلام کو بدنام کیا اور دشمنان اسلام کو، مذہب اسلام کو بدنام کرنے کا موقع دیا۔ صوفیاء کرام اور بزرگوں کے طریقوں سے ہٹ کر اسلام کے خلاف انہوں نے ہٹ دھرمی، تشدد، سخت گیری، نفرتی طریقہ اختیار کیا، تو اس سے اسلام کا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہی ہوا۔ حضرات، آپ نے دیکھا کہ مصر میں اخوان مسلمین، عراق و شام میں IS، افغانستان میں طالبان، سعودی میں وہابی، پاکستان میں لشکر طیبہ، ہندوستان میں جماعت اسلامی تبلیغی جماعت، مودودی، سیمی PFI، ذاکر نائک جیسے لوگوں، جماعتوں اور سنگٹھنوں نے بزرگوں کے طریقے سے ہٹ کر اسلامی دعوت اور اسلام کو پھیلانے کا دعویٰ کیا، تو دنیا نے دیکھا کہ اسلام کا فائدہ ہونا تو درکنار، پوری دنیا میں اسلام و مسلمان کو انہوں نے بدنام کر دیا، شرمسار کر دیا، اور اسلام و مسلمان مخالف طاقتوں کو انہوں نے مسلمانوں کو خوخار بنا کر پیش کرنے اور بدنام کرنے کا موقع اور ثبوت دے دیا۔ جبکہ خواجہ صاحب جیسے ہمارے بزرگوں نے تنی تنہا اسلام کا دائرہ بھی بڑھایا اور ایسا اخلاق و کردار پیش کیا کہ اسلام اور مسلمانوں کے سخت مخالف لوگ بھی ان کی دعوت و تبلیغ کو برا نہیں کہتے اور نہ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرات، ہر خطے کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہمارے ملک اور ہماری سرزمین کا بھی ایک مزاج ہے۔ یہ سرزمین پیار و محبت اور امن و شانتی کی زبان سمجھتی ہے، کوئی دوسری نہیں۔ طالبان، جماعت اسلامی، سیمی ISIS، لشکر طیبہ جیسے سنگٹھنوں سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ جماعت اسلامی اور مودودی اور سیمی اور ذاکر نائک نے سنیت کو کتنا نقصان پہنچایا، اب اسی کی بدلی ہوئی شکل کیرلا میں PFI کی صورت میں ابھری۔ یہ سب کم شور شرابہ اور پروپیگنڈا زیادہ کرتے ہیں۔ لفاظی اور سنہرے خواب نعرہ ان کا شعار ہے، اسکول کے بچے ان کا ہتھیار ہیں۔ جماعت اسلامی ہو، PFI اور تبلیغی جماعت، ان سب کا ہدف زیادہ تر اسکول کالج کے نوعمر طلبہ ہوتے ہیں۔ یہ اپنے غلط عقائد و نظریات اور اپنے مقصد کے لیے چھوٹے چھوٹے اسکولی بچوں کو جال میں پھنساتے ہیں اور ان کا استعمال کرتے ہیں۔ PFI نے بھی یہی سب کیا۔ کیرلا کے اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ڈریس پر میں بابری ہوں کا نعرہ لکھ کر جلوس نکالا، نتیجہ یہ ہوا کہ مقدمے ہو گئے اور ان کا تعلیمی کیریئر چوپٹ ہو گیا۔ ان سب نے پروپیگنڈا اور بے جا تشہیر کر کے مسلم نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔
ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے تشہیر کے بجائے خاموش انداز اور پیار و محبت سے دین کا کام کیا ہے، اور اس ملک ہندوستان میں ہم صرف پیار و محبت، اعلیٰ اسلامی اخلاق، مثالی کردار، بھائی چارے، خدمت خلق، رواداری، صوفیانہ نظام اور کردار خانقاہی بالادستی کے ذریعے ہی دین و مذہب کا کام کر سکتے ہیں۔ حضرات، نفرت و تشدد کا رشتہ اختیار کرنے والے اسلاف مخالف اور اسلاف بیزاری پی ایف آئی جیسے سنگٹھنوں اور گروپ سے دور رہیں، اپنے کو خانقاہی نظام سے وابستہ کر کے پیار و محبت اور امن و شانتی کا راستہ اختیار کر کے سنیت کے فروغ اور مسلکی اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کریں۔ مذہب اہل سنت، مسلکی اعلیٰ حضرت ہی اس زمانے میں ہمارے لیے محفوظ ترین راستہ اور قلعہ ہے۔ اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔